لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي خير البشر من شك فيه كفر. صلوات والے محمد علیہ. بلند آواز سے صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. تو مسلسل ہمارے اور آپ کے درمیان حضور ختمی مرتبت پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی بیان کے ذیل میں گفتگو چل رہی ہے کہ جو حضور نے فرمایا امیر المومنین کے سلسلے میں کہ علی خیر البشر من شک فیہ کفر، کہ علی بہترین انسان ہیں، لوگوں میں سب سے بہتر ہیں، اور جو امیر المومنین کے بارے میں ان کے سلسلے میں شک کرے وہ ملت اسلامیہ سے خارج ہو جاتا ہے، وہ مسلمان نہیں رہ جاتا، وہ مومن نہیں رہ جاتا. اسی ذیل میں گفتگو چل رہی تھی اور اس مرحلے تک ہم پہنچ چکے ہیں کہ آج 8ویں محرم بھی آ گئی اور آج کی تاریخ مخصوص ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے فرزند غازی ابو الفضل عباس سے. جیسا کہ اس سے قبل آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ امیر المومنین کا سونا، یہی تو چل رہی گفتگو شب ہجرت کی، کہ امیر المومنین کا سونا جو کہ اس حد تک چرچے میں آیا کہ خود قرآن مجید نے بھی اس پر باقاعدہ زور دیا اور اپنے دامن میں محفوظ کیا امیر المومنین کا سونا بستر رسول پر. اور شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو قرآن نے اس علی کے عمل کو محفوظ کیا کہ امیر المومنین ہی کی وہ ذات ہے کہ جس کے بارے میں لوگوں نے خدائی کا شک کیا کہ علی خدا ہیں، علی بندے نہیں ہیں، لہذا قدرت نے علی کے ایک شب کے سونے کو محفوظ کر کے بتایا کہ دیکھو امیر المومنین سوئے اور جو سوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا. غور کر رہے ہیں؟ اسی طریقے سے جو دوسرا مرحلہ ہے اس میں ایک تو غازی کی صفت بھی موجود ہے اور دوسرا امیر المومنین کے خدا نہ ہونے کی دلیل بھی ہے کہ امیر المومنین نے دست سوال پھیلایا. غور فرمائیں، آپ متوجہ ہیں کہ نہیں متوجہ ہیں؟ میری طرف باقاعدہ متوجہ ہو جائیں، زیادہ وقت نہیں لیں گے. کہ امیر المومنین نے مانگا، امیر المومنین نے دعا کیا، مانگا. اگر مانگا ہے کچھ علی نے
تو عباس کو مانگا، اور اس طریقے سے اسے تاریخ میں محفوظ کیا گیا۔ کیوں اس وجہ سے کہ جو مانگے وہ خدا نہیں ہوتا، جو مانگے وہ خدا نہیں ہوتا، جو مانگے وہ خدا نہیں ہوتا۔ یعنی مانگنا خدا کے نہ ہونے کی دلیل ہے کہ علی نے مانگا اور عباس کو مانگا۔ ذرا محسوس کریں کہ جب مانگنے والا اتنا بلند ہے کہ جس نے پہلی مرتبہ مانگا، مانگنے والا اتنا بلند ہے کہ جو مشکل کشائے دو عالم ہے، کہ جو عطا کیا جائے گا وہ باب الحوائج ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ متوجہ ہیں کہ نہیں متوجہ ہیں کہ اگر مانگنے والا اتنا بلند ہے کہ جو وفادار دین اور رسول ہے، کہ جو عطا کیا جائے گا وہ با وفا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جب مانگنے والا اتنا بلند ہے مانگنے والا کہ حیدر ہے، تو جسے عطا کیا جائے گا وہ عباس ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دیکھیں حیدر کے معنی بھی شیر کے ہیں اور عباس کے معنی بھی شیر کے۔ میں تو متوجہ رہیں کچھ دیر کے لیے، کیونکہ شیر کے عربی زبان میں شیر کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے 200 سے زیادہ ہیں۔ سمجھے کچھ گناتے ہیں جو عام طور سے ہمارے ہاں استعمال بھی آپ تائید کریں گے، اردو میں بھی اس کا ہے عربی۔ مثلا زیغم جس کے معنی شیر، زرغام جس کے معنی شیر، غضنفر جس کے معنی شیر، اسد جس کے معنی شیر، اور پھر حیدر جس کے معنی شیر، عباس جس کے معنی شیر۔ اور ہر لفظ جو شیر کے معنی میں استعمال ہوا ہے اس کی الگ الگ کیفیات بھی ہے، کہ جب شیر کی کون سی کیفیت ہوگی تو اسے ہم زرغام کہیں گے، جب اس کی کون سی کیفیت ہوگی کہ اسے ہم حیدر کہیں گے۔ بڑی توجہ چاہ رہے ہیں کہ جو ارباب لغت نے لکھا کہ جب شیر ٹہلتا ہوا نظر آئے تو اسے اسد کہتے ہیں، اور جب شیر دہاڑ رہا ہو تو اسے غضنفر کہتے ہیں، اور جب شیر چیر رہا ہو تو اسے حیدر کہتے ہیں۔ نہیں مولائیوں کا مجمع ہے۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ آگے آجیے جگہ ہے، ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو مختلف کیفیات میں جب شیر ہوتا ہے تو اس کے الگ الگ نام ہوتے ہیں۔ جب شیر ٹہل رہا ہو تو اسے اسد کہتے ہیں۔ میں تو متوجہ ہو جائیں، زیادہ وقت نہیں لینا ہے۔ جب شیر ٹہل رہا ہو تو اسے اسد کہتے ہیں، اور جب شیر دہاڑ رہا ہو تو اسے غضنفر کہتے ہیں، اور جب شیر چیر رہا ہو تو اسے حیدر کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے صاحب زبان تھا مرحب، جب مولا نے کہا کہ انا الذی سمتنی امی حیدرا، کہ میں وہ ہوں کہ جس کو اس کی ماں نے حیدر نام رکھا، تو جانتا تھا کہ حیدر کے معنی ہے چیرنے والے کے، اس وجہ سے فرار کرنے لگا، اس وجہ سے بھاگنے لگا کہ بغیر چیرے یہ چھوڑے گا نہیں، میدان چھوڑنے لگا۔ اب آئیے میں تعریف کرتا ہوں موضوع کے اعتبار سے۔ عباس کے معنی بھی شیر کے ہیں، لیکن کس شیر کو عباس کہتے ہیں؟ کہ جب اپنے شکار کو ٹارگٹ کر رہا ہو تو اسے عباس کہتے ہیں۔ جب اپنے شکار کو سنے فضیلت، سنے غازی کی فضیلت، سنے زیادہ وقت اس کے بعد کئی مجلسوں کا سلسلہ ہے، اب یہ نہیں سمیٹ پانے کی کیسے کرنا، عبادت ہے، انشاءاللہ مولا ساتھ دیں گے، سب سمٹ جائے گی۔ کہ جب شیر اپنے شکار کو ٹارگٹ کر رہا ہو، رو میں لیے ہو، تو اسے عباس کہتے ہیں۔ عباس جب ٹارگٹ کر رہا ہو، رو میں لیے ہوئے ہو، تو اسے عباس کہتے ہیں۔ اور جگہ جگہ جب موقع ملا ہے تو باقاعدہ طریقے سے غازی نے، کربلا میں تو موقع ہی نہیں ملا شجاعت دکھانے کا،
صفین میں ایک ہلکی وہ بھی مورخین نے بہت اختلاف کیا کہ لڑے کہ نہیں رہے لڑے، صفین میں بڑی تحقیق ہوئی اس پر، لیکن مورخین اس کے بھی قائل ہیں کہ جب ایک مرتبہ علی نے ایک جوان کو بھیجا تو اس کا انداز یہ تھا کہ آ کر کے اس نے جب للکارنا شروع کیا اور چیلنج کرنا شروع کیا، رجس پڑھنا شروع کیا کہ آؤ مقابلے کے لیے، تو جتنے تھے امیر شام کے لشکر میں سے سب پیچھے ہٹنے لگے کہ نہیں، یہ انداز علی کا ہے، یہ طریقہ علی کا ہے، پیچھے ہٹ جاؤ ورنہ خیر نہیں ہے۔ تو لوگوں نے دیکھے، بڑے بڑے کلاکار لوگ تھے، وہ گھور کے دیکھنے لگے، کہنے لگے نہیں علی نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اگر علی ہوتے تو بال اس کا سیاہ نہ ہوتا۔ نہیں پہچانا آپ نے؟ اگر علی ہوتے تو بال سیاہ نہیں ہوگا، یعنی کوئی نیا شیر اس وقت اپنی کچھاروں سے باہر آ چکا ہے۔ علی نہیں ہے، علی نہیں ہے، کوئی اور ہے جو شیر کا بچہ ہے، جو میدان میں آ چکا ہے۔ ایک مرتبہ لشکر میں ہنگامہ ہو گیا کہ اگر پہچاننا ہے کہ علی نہیں ہے تو ایک بارگی حملہ کرو، اگر علی نہیں ہوں گے تو پیچھے ہٹ جائیں گے، اگر علی ہوں گے تو جمے رہیں گے۔ نہیں آپ ساتھ نہیں دے رہے ہیں۔ غازی کی فضیلت سننے آئے ہیں نا کہ ایک بارگی حملہ کرو، مل جل کے حملہ کرو، اگر علی ہوں گے تو قدم جمے ہوں گے، علی نہیں ہوں گے تو قدم اکھڑ جائیں گے۔ جب مل کے حملہ کیا، غازی نے ایک مرتبہ اپنے گھوڑے کو کعبے میں لیا اور لشکر کو للکارنا شروع کیا، تمام فوجوں میں ہلچل مچ گئی۔ علی آ گئے، علی آ گئے، علی آ گئے، علی آ گئے، میدان میں علی آ گئے۔ میں کہتا ہوں عباس کی عصمت، عباس کی فضیلت یہیں سے دنیا دیکھے کہ جس نے اپنے تمام صفات میں سے ایک شجاعت دکھائی، دنیا علی سمجھ بیٹھی۔ ایک ہلکی سی جھلک دکھائی ہے، اور یہی تو تیار کیا تھا نا علی نے، اسی وجہ سے تیار کیا تھا، اسی وجہ سے دعا کی تھی کہ معبود ایسا بیٹا دے جو حسین کے ساتھ رہے کربلا میں، حسین کے ساتھ رہے، اور باقاعدہ طریقے ضرب اور حرب سب سکھایا تھا۔ اس سے پہلے سب بیان کیا جا چکا کہ امیر المومنین کا انداز کیا تھا، جنگ کا طریقہ سکھانے۔ اسی وجہ سے تو نا لشکر شک کر رہا تھا صفین میں کہ علی آ گئے، مارنے کا وہی طریقہ جو علی کا ہے، کاٹنے کا وہی طریقہ جو علی کا ہے، ضرب چلانے کا وہی طریقہ جو علی کا ہے۔ عزیزو، اگر دنیا اس مرحلے کی کمزوری کو محسوس کرتی، علی اپنے بیٹے کو جنگ نہ سکھاتے، صرف دعا کرتے، تو یہ کہتی علی کو عباس کو لڑنا آتا ہی نہیں تھا تو لڑتے کیا؟ محسوس کر رہے ہیں؟ جب آتا ہی نہیں تھا تو لڑتے کیا؟ لہذا علی نے مکمل طور پر عباس بنا کے کربلا میں بھیجا تھا۔ جملہ سن رہے نہیں سن رہے ہیں؟ عباس کو علی بنا کے کربلا میں بھیجا تھا، اور دنیا کے سامنے یہ کمال تھا حسین ابن علی کا۔ ابھی میں نے دونوں ترجمہ کیا نا، عباس کے معنی بھی شیر ہیں، حیدر کے معنی بھی شیر ہیں۔ حیدر وہ شیر کی جو چیر رہا ہو، عباس وہ شیر جو اپنے شکار کو رو میں لیے ہو، ٹارگٹ میں لیے ہو۔ یہ کمال تھا حسین ابن علی کا۔ اگر حسین نے عباس کو عباس تک ہی نہ رہنے دیتا، حیدر بننے دیتے، تو پھر کربلا کی تصویر الٹ جاتی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ یہ کمال تھا حسین ابن علی کا کہ حسین نے کربلا میں عباس کو حیدر نہیں بننے دیا، عباس ہی بن کے رہے کربلا میں۔ ایک شاعر، بہت بڑا شاعر عرب کا، کہ جس نے عربی میں شعر کہے اور کہنے کے بعد خود متحیر ہو گیا کہ ہم کیا کہہ بیٹھے۔ سنے فضیلت غازی ابو الفضل عباس، کہا کیا اس نے کہ یوم ابو الفضل استجار بہ الہدا، ترجمہ سنے، روز عاشورہ حسین ابن علی عباس کی پناہ میں تھے۔
یہ شاعر کا شعر ہے، ابھی اس کی تصدیق بھی ہوگی، یہی تو میری بھی نہیں سمجھ میں آیا نا، شاعر کہے گیا اس کے بھی نہیں سمجھ میں کیا کہا ہم نے، صحیح ہے کہ نہیں ہے، قلم چھوڑ دیا، رکھ دیا، دوسرا مصرع نہیں لگائیں گے، نہیں معلوم ہم صحیح ہیں کہ نہیں ہیں، کیونکہ حسین امام ہیں، امام کی پناہ میں پوری کائنات ہوتی ہے، یہ کہاں سے حسین عباس کی پناہ میں ہو سکتے ہیں؟ یہ کہے کہ قلم رکھ دیا، لیکن رات میں عالم خام میں دیکھا حسین ابن علی آئے ہوئے ہیں، حسین نے آواز دیا جس کا نام تھا محمد رضا عذری، اے عذری جو تو نے شعر کہا ہے صحیح کہا ہے؟ نہیں دیکھا، حسین تصدیق کر رہے ہیں، اب پھر حسین نے مصرع لگایا، حسین نے تصدیق کیا، عذری جو تو نے کہا، بڑا مشہور شعر ہے، نیٹ پہ سرچ کیجئے گا آئے گا باقاعدہ، کہ عذری جو تو نے کہا ہے وہ صحیح کہا ہے، اور مصرع میں تجھے دیتا ہوں، لگا دے کہ کربلا میں جب سورج پر میدان جنگ کی گرد چھائی ہوئی تھی، اس وقت حسین عباس کی پناہ میں تھے، حسین عباس کی پناہ میں تھے۔ دیکھیے آج صرف مختصر سی تشریح، آج اگر کائنات رکی ہے تو کس کا صدقہ ہے؟ امام کا۔ کس کا صدقہ ہے؟ امام کا۔ کس کی وجہ سے کائنات باقی ہے؟ امام زمانہ کی وجہ سے۔ اگر امام نہ ہو تو کائنات رک نہیں سکتی، امام نہ ہو تو دنیا کے وجود کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یعنی کائنات اگر پناہ میں ہے تو امام کی، اور امام عاشور کو پناہ میں تھے تو عباس کی۔ یہ فضیلت ہے غازی ابو الفضل عباس کی، پناہ میں تھے۔ ایک ایک فقرہ ریسرچ کرنے کے لائق ہے کہ جب 9 محرم کو عمر سعد نے ایک بارگی حملہ کرا دیا، سپاہیوں سے کہا حملہ کر دو، لشکر بڑھے، ایک لمحے کے لیے امام حسین علیہ السلام کی آنکھ لگی تھی کہ ادھر جناب زہیر، جناب حبیب ابن مظاہر، غازی ابو الفضل عباس، کہ دیکھا کہ لشکر بڑھ رہا ہے، بڑھ کے روکا، کیا بات ہے، کیوں آگے آ رہے ہو؟ کہ ہمیں حکم ہے حملہ کرنے کا، کہ رک جاؤ بھی، آگے مت بڑھنا۔ جناب حبیب نے کہا غازی ابو الفضل عباس سے کہ میں جاؤں آقا حسین کی خدمت میں، کہ آپ؟ غازی نے کہا نہیں آپ ٹھہرے، ہم جا رہے ہیں۔ غازی ابو الفضل عباس پہنچے امام کی خدمت میں۔ دیکھیے ہے تو مسائب میں سنتے رہتے، لیکن اس مسائب سے فضائل کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، یہی تو ہے نا اہل بیت کی فضیلتیں، کہ مسائب میں فضائل اور فضائل میں مسائب ہے۔ غازی پہنچے حسین کی خدمت میں، سر جھکا کے کھڑے ہوئے اور آواز دیا آقا حملہ ہو گیا ہے۔ دیکھیے حملہ ہو گیا ہے، یہ بہت بڑا غازی کا جملہ ہے، تشریح طلب۔ مطلب کیا ہے؟ اے مدینے میں جنگ سے روکنے والے آقا حملہ ہو گیا ہے، اے حسن کے جنازے پہ روکنے والے آقا حملہ ہو گیا ہے، اے کربلا میں روکنے والے آقا حملہ ہو گیا ہے۔ یعنی غازی بتانا چاہتے تھے صفین میں جسے قتل کیا تھا نا، وہ 10,000 لشکر کے برابر تھا، اسے تہہ تیگ کیا، اور یہاں کربلا میں جہاں صرف 1,00,000 کی تعداد تھی، حسین کی خدمت میں خوشی کا اظہار کر رہے ہیں آقا حملہ ہو گیا ہے۔ حسین نے کہا عباس اگر حملہ ہو گیا ہے تو جاؤ مہلت لے لو۔ دیکھیں غازی کا کمال یہ نہیں ہے کہ غازی تلوار چلائے، عباس تو شجاع تھے ہی، بہادر تھے ہی، شاگرد امیر المومنین تھے ہی، ایک لمحے میں تصویر کربلا الٹ دیتے اگر اجازت مل جاتی، لیکن کمال عباس یہ تھا کہ جس ہاتھ سے خیموں کی تنابوں کو باندھ چکے تھے اسی ہاتھ سے کھول رہے تھے، کیونکہ حسین نے کہا ہے عباس خیمے ہٹائے جائیں گے۔ کمال عباس یہ ہے کہ جس کے لیے جنگ کے لیے آمادہ ہو چکے تھے، آئے تھے، یہ خوشی کا اظہار تھا کہ آقا حملہ ہو گیا ہے۔ امام نے کہا عباس حملہ ہوا ہے تو مہلت لے لو، اب آئے ہوئے مہلت مانگنے کے لیے۔ دیکھیے غازی کے لیے مہلت مانگنا بے پناہ سخت تھا، تلوار چلانے سے کہیں زیادہ مشکل تھا غازی ابو الفضل عباس کے لیے اس موقع پر کہ مہلت طلب کرتے، لیکن یہی ہے امام کی اطاعت کہ حکم امام کے پابند رہے غازی۔ شاید اسی شجاعت کے لیے امیر المومنین نے دعا کی تھی کہ ایک ایسا بہادر بیٹا ہو جو حسین کے ساتھ رہے، اور بہادری کا کمال یہ ہے کہ اپنے اوپر انسان قابو پا جائے۔ ہر موقع پر مقتل کربلا میں غازی نے دکھایا، اور جب روایت کے فقرے ہیں وہ مرحلہ آیا
کہ ایک ایک کر کے سب شہید ہونے لگے۔ غازی ابو الفضل عباس امام کی خدمت میں آئے، آقا مجھے بھی اجازت دیجئے۔ حسین بار بار یہی کہے کہ واپس کرتے رہے، عباس تم تو میرے لشکر کے علم بردار ہو۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ جب کوئی نہ رہا تو غازی نے ہمت کر کے کہہ ہی دیا کہ آقا وہ لشکر کہاں ہے کہ جس کی میں علمداری کرتا۔ عزادارو امام مظلوم کربلا نے ایک مرتبہ غازی سے فرمائے عباس ذرا جا کے اس خیمے کی طرف نگاہ تو کر لو۔ عزاداروں سنیں گے اس خیمے میں کیا تھا۔ جب غازی پہنچا ہے نا اس خیمے میں، وہ ایسا خیمہ تھا کہ جس میں تمام سوکھی ہوئی مشکیزیں رکھی ہوئی تھی، کیونکہ پانی 7ویں محرم سے تمام ہو گیا تھا، یہ عاشور کا دن تھا۔ عباس جب خیمے کے قریب پہنچے ہیں تو کیا دیکھا ہے، کم سن بچے مشق کو ہٹا کر کے جہاں مشقیں رکھی ہوئی تھی وہیں پہ زمین کے اوپر اپنے سینے کو رکھے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر کے غازی کا سینہ پھٹ گیا، ہائے ان بچوں پہ یہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ عزاداروں آپ اگر کچھ لینے کے لیے آئے ہیں باب الحوائج کی بارگاہ میں تو آنسوؤں کے ساتھ طلب کیجئے گا۔ غازی کی بارگاہ میں اگر چاہتے ہیں کہ دعا مستجاب ہو جائے، ابھی حاضری پہ نظر بھی باقی ہے نا، ذرا آنکھوں میں اشک لے کر کے آئیے اور روتی ہوئی آنکھوں سے جب آپ دعا کریں گے نا، جب آپ نظر دیں گے نا، وہ زیادہ مستجاب ہوگی۔ اے عزاداروں جیسی غازی نے دیکھا سینہ پھٹ گیا، حسین کے کمسن بچے زمین پہ سینہ رکھ کے صدائے التش بلند کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ غازی نے مشکیزہ لیا، لے کر کے حسین کی خدمت میں چلے، حسین کے قریب آ کر کے کھڑے ہوئے۔ جیسی عزاداروں یہ قیامت کا جملہ ہے، اگر اس پہ آنسو نہ نکل سکا تو پھر میرے پاس جملہ نہیں ہے۔ جیسی کمسن سکینہ نے دیکھا کہ میرا چچا مشکیزہ لیے ہوئے ہے، بچی نے کوزے کو ہاتھوں میں لیا، تمام بچوں کو بانٹنا شروع کیا۔ بچوں لو کودا لے لو پانی آنے والا ہے، بچوں کودا لے لو پانی آنے والا ہے۔ جزاک اللہ، خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ لو عزادارو غازی کو حسین نے مقتل میں بھیج دیا۔ روایت کے فقرے ہیں جب شمر کو قید کیا ہے نا جناب مختار نے، تاریخ کربلا مقتل بتاتا ہے جب مختار کے سامنے شمر قید ہو کر کے آیا، کیونکہ بار بار امام زین العابدین پوچھتے تھے اپنے چاہنے والوں سے کہ بتاؤ شمر پکڑا گیا کہ نہیں پکڑا گیا، شمر قتل ہوا کہ نہیں ہوا۔ جیسی شمر قید ہو کر کے آیا تو جناب مختار نے شمر سے پوچھا اتنا بتا دے کہ آخر تو نے کربلا میں کیا کیا کہ میرا آقا تیرے قید کا منتظر ہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، یہی قبولیت دعا کا بہترین وقت ہے۔ دعا کیجئے رو کر کے، شرمائیے نہیں۔ اے غازی ہم تیری بارگاہ میں آئے ہوئے ہیں، غازی ہماری حاجتوں کو پورا کر دینا۔ اے عزادارو جناب مختار پوچھ رہے شمر سے بتا تو نے آخر کیا کیا کہ ہمارا چوتھا امام بار بار پوچھ رہا ہے کہ تو پکڑا گیا کہ نہیں پکڑا گیا۔ عجیب جملہ کہا قیامت کا، آواز دیا مختار سن، اگر تجھے قتل کرنا ہے کر دے لیکن مجھ سے کربلا نہ بول۔ اے مختار برداشت نہ کر سکو گے، مجھ سے کربلا نہ پوچھو۔ مختار نے کہا نہیں تو بتا۔ یہی تو جناب مختار کا کمال رہا ہے کہ قاتلوں کی زبانی کربلا کی تاریخ لکھائی ہے۔ کہا بتا تو نے کربلا میں کیا کیا۔ شمر کا مختار اگر سننا چاہتا ہے تو سن لے، میں 6 تیر کربلا میں لے کر کے گیا تھا، 6 تیر لے کر کے گیا تھا، 3 تیر تو میرے ناکام ہو گئے، لیکن جو دوسرے 3 تیر تھے وہ کام آئے، جس کے بارے میں تاریخ میں ہے کہ اگر ایک تیر نہر فرات میں پھینک دیا جاتا تو جتنی بھی اطراف کی مچھلیاں تھی زہر سے مر جاتی، اتنا زہر تھا تیر میں۔ ایک مرتبہ کہتا ہے شمر کہ مختار سن کہ جب حسین کا عباس نہر فرات سے پانی لے کر چلا ہے خیمے کی طرف تو حسین کے عباس کا داہنا بازو قلم ہوا لیکن عباس رک نہیں رہے ہیں، بایاں بازو قلم ہوا عباس رک نہیں رہے ہیں۔ ایک مرتبہ پسر سعد نے مجھ سے کہا اے شمر کچھ ایسا کر کہ عباس پانی خیمے میں نہ لے جانے پائے۔
کچھ ایسا کر کہ عباس پانی خیمے میں نہ لے جانے پائیں۔ ایک مرتبہ شمر کہتا ہے کہ مجھ سے جیسے پسر سعد نے کہا کہ عباس پانی خیمے میں نہ لے جانے پائیں تو میں نے بڑے غور سے عباس کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد سوچا کہ عباس کی بدن کے کس حصے پہ تیر مارے کہ یہ علی کا شیر رک جائے، لیکن میری یہ سمجھ میں آیا کہ میں کہیں بھی تیر ماروں گا عباس رکیں گے نہیں، عباس رک نہیں سکتے، عباس آگے بڑھتے رہیں گے۔ تو آخر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر عباس کو روکنا ہے تو مشق سکینہ کو چھیدنا پڑے گا۔ عباس کو روکنا، جزاک اللہ، عباس کو روکنا ہے، مشک سے پانی گرانا ہوگا۔ شمر نے کہا مختار میں نے بغور دیکھا، کیا دیکھا؟ عباس مشکیزے پہ چھائے ہوئے تھے، مشکیزے کی ڈھال اپنے آپ کو بنائے ہوئے تھے۔ میں نے غور سے دیکھا کوئی مقام نظر آئے تاکہ مشکیزے پہ تیر مانے، میں نے دیکھا کہ پسلیوں کی جانب سے مشک سکینہ نظر آیا، میں نے نشانہ لیا، تیر نے عباس کی پسلیوں کو توڑا، مشکیزے پہ تیر لگا۔ اے ابا، ایک مرتبہ جیسی پانی بہا، عباس نے رخ کو پھیر لیا، اے گھوڑے واپس چل، عباس جانے کے لائق نہ رہا۔ شمر کہتا ہے کہ عباس نے اس وقت رخ کو پھر سے پھیر لیا فرات کی طرف۔ اے عزادارو، مصیبت یہ نہیں، بس آخری جملہ ختم دعا، مصیبت صرف یہ نہیں ہے کہ پانی خیمے میں نہیں پہنچا، بلکہ اس سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ بچی نے جب دیکھا علم آیا ہے، علمدار نہیں آیا، کوزے کو زمین پہ مارا، باپ کے قدموں پہ گر گئی، بابا مجھے میرا چچا علمدار چاہیے، مجھے پانی